الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے اس خالق کائنات کی تعریف جو لا الہ الا اللہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، جو اپنے آپ میں تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، جس کی تمام تر بادشاہتیں ہیں آسمان و زمین میں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور جن کے لیے تمام تر تعریف زیب اور لائق ہے، یحیی و یمیت، جو حیات اور موت کا مالک ہے، بیدہ الخیر، جن کے ہاتھوں میں تمام تر اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی، دو جہان کے نبی، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے کی فضیلت بے شمار ہے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے دو جہان کے نبی، سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، پردہ کر لینے کے بعد 600 سال گزر گئے تھے. اس کے بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس زمانے کو جو بغیر نبی کا گزر جاتا ہے، ایک نبی کے آنے سے قبل دوسرے نبی کے جانے کے بعد جو خالی وقفہ رہتا ہے، زمانہ رہتا ہے، اس کو عربی زبان میں فترہ کہتے ہیں، خالی وقت.
اور دوسرا نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کے گزرنے کے بعد کا زمانہ ظلم و زیادتی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تب جا کر دوسرے نبی آتے ہیں۔ چنانچہ یوں تو فترہ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے سلسلہ انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ کی ذریت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ کو جاننا ہے، ان کا مطالعہ کرنا ہے، تو ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب ہم دوائی خریدنے جاتے جو لیکوڈ ہوتے سیرپ، تو سیرپ کے باٹل پہ لکھا رہتا ہے شیک ویل بیفور یوز، اچھی طریقے سے ہلالو استعمال کرنے سے پہلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ذریت سے آتے ہیں وہ ذریت ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت ہلایا، بہت جھنجھوڑا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور تعمیرات کا کام مکمل ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت آزمایا، بہت امتحان لیا۔ میں نے جیسا کہ کہا آپ کو کہ بہت جھنجھوڑا آپ کو۔ تو کبھی بڑھاپے میں پیدا ہونے والے بچے کی قربانی مانگنا، کبھی اس بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلا جانا، کبھی وقت کے نمرود سے ٹکرا جانا اور اس کے فرمان کے مطابق آپ کو آگ میں ڈال دیا جانا، یہ تمام باتیں آپ پر جو ہے گزر چکی تھی۔ تو بیت اللہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اب انعام دینے کا وقت قریب آیا ہے، پوچھا اے ابراہیم تمہیں کیا چاہیے، کیا مانگتے ہو، مانگو۔ تو ان کی زندگی تو نفیس زندگی، انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں حرص و لالچ تو ہے ہی نہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو بنگلہ مانگ لیتے، کار مانگ لیتے اور دیگر آرام کی چیزیں مانگ لیتے ہیں، لیکن دنیا تو ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ وہاں تو صرف رضا الہی اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہونا بڑی بات ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کیا مانگوں، کہ نہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں ایسی چیز مانگنے جا رہا ہوں جو آپ کے خزانے میں ایک ہی ہے، دوسرا اس کا نہیں ہے۔ کہا دوسرا نہیں ہے، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حالانکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، علیم بذات الصدور، علیم بالقلب، ہر کچھ ہے، دل کے دھڑکنوں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیکن فخریہ طور پر یہ بھی ایک آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، جن کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے وہ ہاتھ خلیل اللہ کے ہیں، اور ان دعاؤں کے اوپر آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور جس جگہ پر وہ دعا کی جا رہی ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اور جس کتاب میں اس واقعہ کو درسایا گیا وہ کتاب کلام اللہ ہے، اور جس کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے وہ دعا جس کے واسطے ہو رہی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ یا اللہ میرے ذریت میں محمد کو ڈال دیجیے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے نا، نماز میں پڑھتے نا اللہم صلی علی محمد
اور اسی دعا اور اسی درود کا نام درود ابراہیمی ہے جی۔ یہ نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے بیچ میں، تو فرمایا کہ میں جو دنیا میں آیا ہوں یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ تو آپ نے مانگا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو تحفہ کے طور پر امام الانبیاء علیہ السلام کو سونپ دیا۔ چنانچہ اب اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے، اور سیکنڈ لاسٹ جو نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ دعا کا اثر یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے اندر حضرت مطلب، دو نام ہمارے سامنے آتا ہے، دو نام، ایک عبد المطلب، ایک ہوتا مطلب۔ مطلب وہ مکہ کے سردار تھے، ان کے پاس ولایت تھی، وہ ذمہ دار تھے خانہ کعبہ کے، اور ان کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام عمرو تھا، ہاشم۔ ان کے بیٹے کا نام تھا شیبہ۔ تو شیبہ یتیم ہو گئے تھے۔ اب مطلب کے بھائی جن کا نام میں نے ابھی کہا کہ عمرو تھا قبیلہ ہاشم سے، وہ گزر جانے کے بعد ان کی اہلیہ بیوہ ہو گئی، اور بیوہ نے اپنے بچے کو لے کر مدینہ منورہ کا رخ کیا، کیونکہ وہ وہیں کے رہنے والی تھی۔ وہاں جا کر اپنے بچے شیبہ کی پرورش صحیح نہیں ہو رہی تھی۔ آوارہ بچوں کے ساتھ گھومنا، تیر اندازی کرنا، کھیلنا کودنا، یہ سارا کام وہ کر رہے تھے جو بچے عام طور پر کرتے ہیں گاؤں دیہات میں۔ تو مکہ مکرمہ سے ایک شخص مدینہ منورہ گیا، دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو تیر اندازی کر رہا ہے، اور ہر نشانہ جو ہے گول پر لگ رہا ہے، نشانے پر لگ رہا ہے، اور ہر نشانہ لگانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ کا مجھ پر کرم ہے، میں کامیاب ہوں، اور کیوں نہ کامیاب ہوں کہ میں فلاں کی اولاد ہوں۔ جب وہ مکہ سے گیا ہوا شخص دیکھتا ہے کہ وہ بچہ ہر تیر اندازی کے بعد، ہر تیر کو پھینکنے کے بعد یہ بات کہتا ہے، تو قریب میں جاتا اور کہتا ہے، نوجوان کون ہو تم، اور کیوں اس طرح تم بار بار کہہ رہے ہو کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، فلاں کی اولاد ہو کون؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مکہ مکرمہ میں مطلب جو ہیں ان کے چچا ہیں، یہ بہت بڑے خاندان سے ہیں۔ کہا ایسا؟ اور جس شخص کو بتایا جا رہا ہے وہ حضرت مطلب کے بڑے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے پورا ماجرا دیکھا، دیکھنے کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ لوٹ آئے، اور آنے کے بعد حضرت مطلب سے کہنے لگے، اے مطلب، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، شہرت دی ہے، عزت دیا ہے، تم یہاں کے ذمہ دار ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ کیا تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے؟ تم اتنے بڑے ذمہ دار، اور تمہارا بھتیجا وہاں مدینہ منورہ کے سرزمین پر جو ہے آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ تو حضرت مطلب نے کہا، اے میرے دوست، مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے خاندان کے بچے ایسے بھی ہیں، چنانچہ میں جب تک اپنے بھتیجے کو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ نہ لے آؤں اس وقت تک میں اپنا چہرہ تمہیں دکھاؤں گا نہیں۔ تو
تو حضرت مطلب سفر کیے، آپ مدینہ منورہ گئے، رشتہ داروں سے ملاقات کیے، اور اس بچے کی ماں سے یعنی شیبہ کی ماں سے جو رشتے میں بھابھی تھی ان سے بھی بات کیے، اور جتنے بھی بزرگ لوگ تھے کہے کہ میں اس بچے کو لے جانا چاہتا ہوں، آخر میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کو پڑھا لکھا کر ایک قابل انسان بنانا چاہتا ہوں۔ تو سارے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اچھی بات ہے، لے کر جائیے، یہاں تو دن رات گھومتا رہتا ہے، کوئی کام تو ہے نہیں۔ تو وہاں پر حضرت شیبہ کو وہ لے کر آنے لگے۔ تو زمانے میں اونٹ کی سواری تھی، تو اونٹ کی سواری میں آپ بیٹھے، اور کچھ دور آنے کے بعد آپ جو ہے ایک اس زمانے میں جو لوگ بنایا کرتے تھے گاڑی، وہ اس کے پہیہ جو ہے وہ لکڑی کے ہوتے تھے، تو اس گاڑی میں وہ بیٹھے اور پیچھے حضرت شیبہ بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے دیکھا کوئی غلام لے کر آ رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ یہ ان کا بھتیجا ہے۔ تو غلام کو عربی زبان میں عبد کہتے ہیں، اور جب اس کو پوسیسو بنائیں گے، سینٹنس میں بدلیں گے، تو مضاف مضاف الیہ کے قاعدے کے مطابق اس کو عبد المطلب کہا جائے گا، یعنی مطلب کا غلام۔ تو حضرت شیبہ کا نام تب سے عبد المطلب ہو گیا، اصل نام ان کا عبد المطلب نہیں ہے، حضرت شیبہ ہے۔ تو عبد المطلب جب آپ بن گئے، لوگ عبد المطلب کہنے لگے، تو جو مدینہ کے مکہ مکرمہ کے ذمہ دار تھے، ان کے چچا، وہ دھیرے دھیرے ان کی عمر ہونے لگی، اور آپ بچے کو پڑھا رہے تھے، بچہ پڑھ لکھ کر قابل بننے لگا، دھیرے دھیرے لوگوں سے ان کے بات چیت بھی اچھی ہونے لگی، تو لوگوں نے ان کو جو ہے وہاں کے والی کے طور پر قبول کر لیا۔ اسی اثنا میں مکہ معظمہ میں قحط سالی عام ہو جاتا ہے، سوکھا آ جاتا ہے، جس کے بنا پر جو ہے مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے، پانی نہیں، ہر جگہ سوکھا ہی سوکھا۔ تو انہوں نے اپنے چچا سے سنا تھا کہ فلاں جگہ جو ہے زمزم تھی، تو آپ نے یہ کوشش کیا کہ اس زمزم کو ڈھونڈا جائے، اور مکہ معظمہ میں جو قحط سالی عام ہو چکا ہے، اس قحط سالی کو دور کیا جائے۔ آپ ڈھونڈنے لگے وہ کنواں۔ ایک تو ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے زمزم پھوٹا، اور ایک یہ ہے کہ اس زمزم میں توسیع کی گئی۔ تو دن رات آپ جو بھی اوزار تھا اس زمانے میں، وہ اوزار لے کر جاتے اور زمزم کو ڈھونڈ لیتے اور واپس آ جاتے۔ ایک دن گئے، 2 دن گئے، 3 دن گئے، اور لوگ دیکھ کر ہنسا کرتے تھے، پاگل سمجھتے تھے کہ کیا آدمی ہے، حالانکہ قحط سالی ہے، پینے کو پانی نہیں۔ اس وقت بھی جو مکہ مکرمہ میں کفار تھے وہ ہنسا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ نے یہ دعا مانگی، اور اسی اثنا میں آپ کا نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کے بچے 10 بچے ہیں۔ چنانچہ آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ اگر یہاں مجھے زمزم مل جائے تو میں اپنے ایک بچے کو تیرے راہ میں قربان کر دوں گا۔ اس زمانے میں قربانی جو ہے چلتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ منت قبول کر لیا، اور 2 دن کے بعد زمزم مل گیا، اور جب زمزم مل گیا تو پانی جو ہے بے شمار وہاں سے پھوٹنے لگا۔ اس کو کھود کر نکال لیا آپ نے، اور پورے مکہ کے اندر جو قحط سالی عام ہو چکی تھی، اس قحط سالی کو اس پانی کے ذریعے سے دور کیا گیا، اور دھیرے دھیرے جو ہے کھیتوں میں بھی پانی دیا گیا، اور لوگ کھیتی باڑی بھی کرنے لگے، زراعت اور کاشتکاری کے کام میں بھی آسانی آنے لگی۔ تو اب آپ نے ایک دن دیکھا کہ خواب میں کوئی فرشتہ آئے اور کہہ رہا ہے کہ عبد المطلب، تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر زمزم مل جائے
تو تم اپنے ایک اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو گے، کیا تم بھول گئے؟ تب ان کو یاد وہ بات آئی اور بے چین ہو گئے، سارے بچوں کو بلایا۔ انہی بچوں میں سے ایک بچے کا نام عبداللہ ہے، انہی بچوں میں سے ایک بچے کا نام عبداللہ۔ تو ساروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں نے ایسا ایسا منت اللہ سے مانگ رکھا تھا، لہٰذا مجھے ایک بچے کی قربانی دینی پڑے گی، کیا کہتے ہو؟ تو ہر کوئی نے کہا یا اے میرے والد محترم مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دیجیے، ہر کوئی کہے، عبداللہ بھی کہے۔ لیکن والد تھے، والد نے کہا کہ اگر میں کسی کو ایسے ہی قربان کر دوں اللہ کے راستے میں تو یہ ظلم ہوگا، چنانچہ میں قرعہ کے ذریعے سے، قرعہ اندازی جس کو لاٹری کہتے ہیں، جس کا نام نکل آئے اس کو ہم اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں گے۔ تو لاٹری ہوئی، قرعہ اندازی کی گئی، تو اس میں جو ہے حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، جو آگے چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہونے والے ہیں۔ تو جب آپ کا نام نکل آیا، آپ نے چاقو اور رسی اور جو بھی سامان قربانی میں لاحق آتے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر آگے بڑھے۔ تو گاؤں کے لوگوں نے، خاص طور سے حضرت عبداللہ کے ننیال کے لوگوں نے آپ کو روکا اور مخالفت کی، نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر یہ ہو گیا تو آنے والے دنوں میں ہم سبوں کو بھی اپنے اپنے اولادوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک عورت تھی، وہ کاہن عورت تھی، چونکہ اسلام تو آیا نہیں تھا، جادوگر تھی وہ، اور آسمانی کتابوں کے بارے میں اچھا خاصا علم رکھتی تھی۔ کہا ان کے پاس جائیں گے، وہ جو راستہ بتائے اس کو مانیں گے۔ تو سارے لوگ وہاں گئے، تو اس کاہنہ عورت نے کہا کہ تم تیر اندازی کے ذریعے سے قرعہ اندازی پھر کرو اور سارے بچوں کا نام رکھو، اور اس میں جس کا نام نکل آئے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ تو کیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام آ رہا ہے۔ پھر دوبارہ ان سے رجوع کیا گیا، تو اس نے کہا تمہارے یہاں بلڈ منی کیا ہے، یعنی خون بہا دیت کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی کا خون بہایا اس کے بدلے میں کیا سزا ہے؟ کہ 10 اونٹ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 10 اونٹ کا پرچہ ڈالو، اگر نکل آئے تو ان کے بدلے میں 10 اونٹ جو ہے قربان کر دینا۔ تو 10 اونٹ اگر نہ نکلے تو اس میں پھر 10 بڑھاتے جانا جب تک نہ نکل آئے۔ تو اس طریقے سے بار بار کیا گیا، 10 کے جگہ 20 ہوا، 20 کی جگہ 30، 30 کی جگہ 40، 40، 50، 60، 70، 80، 90، یعنی 9 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی، اور اس کے بعد 100، یعنی 10 کے بعد 9 مرتبہ 100 اونٹوں کے اوپر اونٹوں کا وہ پرچہ جو ہے، اور پرچہ نہیں تھا، ہم لوگ ایسے بول لیتے پرچہ، وہ اصل میں اس زمانے میں تیر کے ذریعے سے قرعہ اندازی کرتے تھے، پرچے پہ نہیں لکھتے تھے۔ 100 اونٹ نکل آئے اور حضرت عبداللہ کے عوض میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کس سے؟ مدینہ منورہ کے سردار آمنہ بنت وہب، آمنہ بنت وہب وہاں کے سردار، اور حضرت عبداللہ یہاں کے سردار کے بیٹے، دونوں سرداروں میں بات ہوئی اور رشتہ طے پایا۔ اور اس زمانے میں حضرت عبداللہ کے جو اخلاقات اور آپ کے جو خوبصورتی اور آپ کا حسن و جمال دیکھ کے ہر عورت چاہتی تھی کہ اس بچے کا نکاح میری بچی کے ساتھ ہو جائے، اور ہر بچی یہ چاہتی تھی کہ یہ مجھے مل جائے۔ چنانچہ مدینہ منورہ جانے کے راستے میں ایک لڑکی ملی جس کا نام فاطمہ تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے جان کو بخشا گیا ہے 100 اونٹوں کے عوض میں۔ تو راستہ میں ملنے کے بعد اس دوشیزہ نے کہا کیا تم عبداللہ ہو؟ کہا جی ہاں میں عبداللہ ہوں۔
کیا اللہ رب العالمین نے تمہاری جان جو ہے 100 اونٹ کے دیت میں بخش دی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا تم مجھ سے شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرے والد جہاں کہیں گے میں وہیں شادی کروں گا۔ بہت مطیع فرما بردار تھے، اور اس زمانے میں جیسے آج لب اور حرام کاری اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ لہٰذا اس لڑکی نے لالچ دی، ورگلایا۔ میں شارٹ کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ آپ نے ان کے جھانسے میں، آپ ان کے بہکاوے میں نہیں آئے، اور جا کر ان کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب سے ہو گیا۔ اور جب نکاح ہو گیا تو ایک رات وہ آئی جب خوشخبری ملی کہ حضرت آمنہ بنت وہب حمل سے ہے۔ اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا جتنا آج ہے، اتنی ترقیات نہیں تھے وہاں، لہٰذا وہاں کے لوگ دور دراز سفر کرتے تھے تجارت کے واسطے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ سفر میں جائیں اور وہاں سے کچھ کما کر لائے تاکہ آپ کو بعد میں کام آئے۔ حالانکہ بہت امیر تھے، لیکن بیٹھنا گوارا نہیں۔ اور کون ایسا نوجوان ہوگا جو 1.5 مہینے کے بعد اپنی بیوی سے الگ ہو جائے؟ چنانچہ حضرت آمنہ بنت وہب بہت غم میں چور ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ آمنہ آپ غم نہ کیجئے، میں جا رہا ہوں اور بہت جلد جو ہے وہاں سے لوٹ کر آؤں گا، لہٰذا جس دن میں لوٹ کر آؤں گا آپ کو تو پہلے اطلاع مل جائے گی، چنانچہ آپ جو ہے نئے کپڑے پہن کر دروازے کے دہلیز پر میرا استقبال کیجیے گا تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں۔ یہ دل رکھنے کے لیے باتیں کہی گئی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ وہاں سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد، وہاں سے تجارت کرنے کے بعد، میں شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، وہاں سے جب لوٹ رہے تھے تو مدینہ منورہ جہاں آپ کا سسرال بھی ہے، وہاں آنے کے بعد شدید سر میں درد ہوا، اور مدینہ منورہ کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے آپ کو روک لیا کہ آپ یہاں رک جائیے، جب آپ کی طبیعت درست ہو جائے گی تو آپ کو ہم یہاں سے جو ہے رخصت کریں گے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں جشن منایا جا رہا ہے، کیونکہ قافلے کے اندر 150 سے زائد لوگ تھے۔ جن عورتوں کے شوہر آ رہے ہیں وہ تمام لوگ خوش ہیں، حضرت آمنہ بنت وہب بھی خوش ہیں کہ شوہر آ رہے ہیں۔ اور یہ سفر بعضوں نے کہا 9 مہینہ، بعضوں نے کہا 6 مہینہ، بعضوں نے کچھ اور کہا، لہٰذا 6 مہینے کے اوپر اتفاق ہے کہ 6 مہینہ کے بعد آپ واپس آ رہے تھے، تو سارے مسافر آ گئے، لیکن حضرت عبداللہ واپس نہیں آئے۔ حضرت آمنہ بنت وہب جو ہے راستہ تکتی رہی، جب نہیں آئے تو آپ نے اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے کہا کہ میرے شوہر گھر نہیں آئے ہیں، کیا معاملہ ہے، ذرا خبر لیجئے۔ تو لوگوں نے خبر لی تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ مدینہ منورہ میں رشتہ داروں کے یہاں رکے ہوئے ہیں، بہت جلد آ جائیں گے۔ آپ کو تسلی نہ ہوئی، آپ نے کچھ لوگوں سے درخواست کی کہ آپ لوگ جائیں اور دیکھ کر آئے۔ لہٰذا جب یہ قافلہ 3-4 لوگوں کا ڈیلیگیشن جا رہا تھا مدینہ منورہ کو، تو راستے میں کسی نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے نبی ابھی 6 مہینے کے پیٹ میں ہیں، حضرت آمنہ بنت وہب 6 مہینہ مطلب ان کا جو حمل ہے وہ استقرار ہونے کا گزر چکا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ اس سے قبل آپ یتیم ہو گئے، اور اس یتیم کی شان یہ تھی کہ رحمت للعالمین، اس یتیم کی شان یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے گلیوں میں چلتے تھے تو کفار ڈر کے مارے جو ہے اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔
تو آپ اس دنیا میں آتے اس سے قبل آپ یتیم ہو گئے۔ چنانچہ یتیمی کی شان دیکھیے کہ عدت گزار رہی تھی حضرت آمنہ بنت وہب، تو گھر کے کام کاج بھی کیا کرتی تھی۔ آج کیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو عدت گزارتی ہیں اس کے بارے میں بہت سارے افواہیں ہیں، بہت سارے گھروں میں کام کرنے نہیں دیتے، بہت سارے گھروں میں اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ عدت گزاریں گی، اور چونکہ آپ حاملہ تھی، حاملہ عورت کی عدت کیا ہے بھائی؟ حاملہ عورت کی عدت یہ ہے کہ جب تک وہ بچہ، نومولود بچہ تولد نہ کر جائے، پیدا نہ ہو جائے، تب تک آپ عدت میں رہیں۔ اگرچہ وہ 2 دن کے بعد ہی پیدا ہو جائے تو 2 دن میں عدت ختم۔ اگر 5 مہینہ بعد ختم وہ بچہ پیدا ہو تو 5 مہینے کے بعد عدت ختم۔ ایسے تو 4 مہینے 10 دن ہیں، لیکن حاملہ عورت کے لیے عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہے۔ چنانچہ آپ اپنے باؤنڈری کے اندر رہ کر کام کاج کیا کرتے تھے۔ کنویں میں جب جاتی آپ پانی بھرنے کے لیے تو شدید گرمی، دھوپ بہت زیادہ، لیکن اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے، حضرت آمنہ بنت وہب جدھر سے گزرتی ادھر سے جو ہے بادل بھی گزرتا، اور سر کے اوپر سایہ کرتے ہوئے جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے بادل جو ہے چلتا رہتا، تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگ جائے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ قضاء حاجت کے لیے آپ گھر سے باہر جاتی، عدت میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن شدید ضرورت پر، تو شدید ضرورت میں قضاء حاجت بھی ہے، تو آپ باہر جاتی تو جھاڑ جتنے تھے وہ جھاڑ جھک جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ آپ پانی نکالتی کنویں سے تو وہ پانی جو ہے اپنے آپ اوپر کو آ جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایسا نبی دیا، ایسا رسول دیا جس کی فضیلت جو ہے روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں۔ نبیوں نے دعا مانگی، نبیوں نے کہ یا اللہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرما۔ ان نبیوں میں سے صرف ایک نبی کی دعا قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب آپ آئیں گے اس دنیا میں تو دوبارہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بڑی خوش نصیبی عطا فرمائی ہے کہ ہم اور آپ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز جب حساب و کتاب کے لیے لوگ لائن میں لگیں گے، اور جب حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے لوگ لائن میں لگیں گے تو اکثریت میرے امتیوں کی ہوگی، اور میں اس پر فخر کروں گا۔ لیکن اس کے پیچھے محدثین نے اس کی تفسیر کی ہے، اس کو ایکسپلینیشن کیا ہے کہ امتی کون؟ جو تقوی اور پرہیزگاری پہ اوپر جو ہے قائم رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت تھے۔ آپ نے ہدایت کو عام کیا، آپ نے دنیا سے ظلم کو مٹایا، آپ نے دنیا سے جبر کو مٹایا، آپ نے عورتوں کی عزتوں کو بڑھایا، آپ نے عورتوں کی عزت میں جو ہے 4 چاند لگایا کہ میراث میں سے جو ہے ان کا حق دلوایا۔ اس سے پہلے نہیں تھا۔ باپ اپنی بچیوں کو جو ہے اپنی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ کب آئے؟ صبح صادق کے وقت آئے، صبح صادق کے وقت آئے، اور جب آئے تو فارس کے آتش کدوں کے اندر جو آگ برسوں سے جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی، اور روم کے اندر جو بت کدے تھے جہاں پر بڑے بڑے تعمیرات کیے گئے تھے، عوام کے پیسوں کو لوٹ لوٹ کر بتوں کی پوجا کے لیے، وہ بت کدوں میں سے 14 برج گر گئے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گئے، اور پیدا ہونے کا ماجرا یہ تھا، میں آپ کو ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں بس ایک بات کہہ کر اپنی بات کو سمٹوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی پیدا ہوئے وہاں پر شفا تھی، ایک دائیاں جیسے نرس جسے کہتے ہیں، بچے کی پرورش کے وقت وہاں پر موجود ہوتی ہے، وہ بے ہوش ہو گئی، ایک سفیدی جاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سفیدی آئی، اور دوسرے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو غلاظت نکلتی ہے ماں کے پیٹ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو صاف صفا پیدا ہوئے، اور خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد شفا کو ہوش آیا تو دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں سجدے میں ہیں، ایک بچہ ابھی پیدا ہوا، اس کی کیفیت اگلے جمعہ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ آپ نے سجدے میں گر کے کیا مانگا؟ آپ نے یہ مانگا، یا اللہ میرے امت کو تنگی سے دور فرما، میرے امت کو دنیا کی ہر نعمت عطا فرما، اور میرے امت کے اوپر جنت کو واجب فرما دی۔ جو نبی پیدا ہوتے اپنے امت کے بارے میں اتنا سوچے، بتائیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو نبی کے نام پر جو ہے مر مٹنا چاہیے، اور مر مٹیں گے کیسے؟ لڑائی مار پیٹ کر کے نہیں، بلکہ عمل کر کے۔ آپ نے جو بتایا اس کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو اللہ کے نبی کو خوشی حاصل ہوگی، لیکن جو آپ نے نہیں بتایا اس کے اوپر چلیں گے تو اللہ کے نبی کو ناراضگی ہوگی، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس مہینے کے اندر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، منانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ نبی کے آمد پر اگر خوشی نہیں منائیں گے تو کب خوشی منائیں گے؟ لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانی چاہیے، اور جو ان کے احکام ہیں ان کے اوپر چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کہ سنت ادا کریں۔ Mm-hmm.